پہلی بات تو یہ ہے کہ سہیل افریدی چیف ایگزیکٹو ہے، خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وفاق اور صوبہ اب ایک پیج پہ آنا چاہیے، کیونکہ اس وقت ہم حالت جنگ میں ہیں۔ ہمارے دعا میں جو ایگریمنٹ ہوا اس کو انہوں نے ختم کر دیا ایک طرح سے۔ استنبول میں 3 دور جو ہوئے اس میں کوئی رزلٹ نہیں نکلا، 17 گھنٹے، 18 گھنٹے، 19 گھنٹے۔ تو اب ہم اس وقت افغانستان کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں۔ تو اس وقت خیبر پختونخوا اور وفاق کا ایک پیج پر ہونا، بالکل اس وقت خیبر پختونخوا اور کی عوام کا اپنی فوج کے پیچھے کھڑے ہونا، اور اس وقت ساروں کا مل کر اپنے دشمن سے لڑنا، مطلب دہشت گردوں سے لڑنا اور دہشت گردی سے لڑنا بہت ضروری ہے۔ تو میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب کو چاہیے کہ وہ ٹیلی فون کال کریں انہیں بلائیں، اور وفاق بڑا بھائی ہے۔ خیبر پختونخوا کو آپ علیحدہ کر کے، ایک میجر سٹیک ہولڈر کو علیحدہ کر کے آپ نئی جنگ جیت سکتے، یا مشکل ہو جائے گی۔ آپ کیوں، یعنی جب پاکستان کا معاملہ ہو تو پھر چھوٹی چھوٹی باتوں کا کیا نکالنا؟ چھوڑ دیجئے جو سہیل افریدی نے وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے حکومت مخالف یا ریاست مخالف تقریریں کی تھیں، چھوڑ دیجئے یہ جو انہوں نے وفاق نے جو ان پہ ایک پوری آگ کے دریا برسائے تھے، وہ بھی چھوڑ دیجئے۔ کوئی وہ دہشت گردوں کا سہولت کار نہیں ہے، وہ عوامی منتخب نمائندہ ہے، اور ابھی تو عمران خان نے اسے کہہ دیا کہ آپ ایک مختصر سی کابینہ بنائیں اور آگے بڑھیں۔ تو میرا خیال ہے سہیل افریدی کو لوپ میں لینا چاہیے۔ کور کمانڈر کی ان سے ملاقات ہوئی، اور ڈیفینیٹلی جو وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس کے بعد اس کو مزید پازیٹیو آگے بڑھنا چاہیے اس چیز کو۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ جو کہ مشیر ہیں وزیر اعظم صاحب کے، اتنی عام شخصیت ہیں، انہوں نے بولا تھا کہ سوموار یا منگل کو ملاقات ہو جائے گی، لیکن پھر ہماری ہی اپنی انڈسٹری کے کچھ ایسے تجزیہ کار ہیں جیسے منیف فاروق صاحب یا حسن ایوب صاحب، اس طرح کے بہت سارے، انہوں نے بتایا کہ بھئی ملاقات نہیں ہوگی، اور پھر نہیں ہوئی۔ کیا وجہ ہے کہ وفاقی حکومت کے اپنے وزراء کے بیان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے؟ یہ رانا ثناءاللہ صاحب کو سوچنے کی بات ہے کہ حسن ایوب اور اگر منیف فاروق ان سے زیادہ تھے کہ ملاقات نہیں ہوگی، اگر ان سے زیادہ باخبر ہیں تو پھر رانا صاحب کو ان سے صبح صبح اٹھ کے تو لے لینی چاہیے کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو اب رہ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نہیں ملاقات کرنے دے رہے، کوئی بات نہیں، نہ کریں ملاقات، اور سہیل افریدی کو بھی صوبے کو چلانا چاہیے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور پہلے دن ہی ملاقات ہو جانی چاہیے تھی، کیونکہ یہ غیر آئینی ہے روکنا، غیر اخلاقی ہے، غیر سیاسی ہے، غیر جمہوری ہے۔ لیکن اب ہو گیا آگے، اب اس وقت بڑا مسئلہ ہے، پاکستان اور افغانستان آمنے سامنے، اور افغانستان کے پیچھے بھارت ہے، اور آگے دہشت گرد ہیں، خارجی ہیں، جو اس وقت بھی ہمارے ملک میں کہیں نہ کہیں موجود ہوں گے، اور جو کوشش بھی کر رہے ہوں گے کہ سرحد پار سے اندر داخل ہوں، اور جو اس کوشش میں بھی ہوں گے کہ ہم اٹیک کریں۔ تو وہ بڑا مسئلہ ہے۔ ملاقاتیں ہوتی رہتی، ہو جانی چاہیے تھی، بہت پہلے ہو جانی چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ان کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، ہم اپنی ذاتی اناج سے یا اس سے نکل کے ملک کے لیے سوچ لیں؟ کیونکہ ابھی جو وزیر مملکت برائے قانون انصاف بیرسٹر عقیل، وہ کل ایک شو میں کہہ رہے تھے کہ اس صوبے میں ایمرجنسی لگ سکتی ہے۔ آر یو سیریس؟ یعنی آپ سنجیدہ ہیں بیرسٹر عقیل کا حوالہ دے کے؟ بھائی وزیر مملکت برائے قانون ہے، میں کیوں نہ ان کو سیریس لوں؟ ابھی یقین ہے آپ کو، آپ نے اس بات پہ قائم ہے کہ ان کا اپنے حوالہ مجھے دیا ہے؟ جی بالکل۔ یہ چھوڑیں ان کو، ان کا کیا ہے، کیا کرنا، کیا بات کرنی ان پہ۔ ریاست سیریس ہے نا، یعنی جو وہ لوگ جو شہید ہو رہے ہیں ان کی فیملیاں اور وہ فوج تو سیریس ہے نا، اور ڈیفینیٹلی وفاق بھی سیریس ہوگا، ڈیفینیٹلی خیبر پختونخوا بھی سیریس ہوگا۔ تو یہ ہوائی فائرنگ جو ہے ان کو نظر انداز کریں۔ بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ آپ دونوں علیحدہ نہیں چل سکتے۔ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ جب پاکستان کا معاملہ ہو تو پھر ساروں کو اکٹھے ہونا پڑے گا۔ آپ کیوں ہوئے تھے؟ بار بار میں ایک بات کہتا ہوں، ثانیہ IPS پہ کیوں اکٹھے ہوئے تھے؟ نیشنل ایکشن پلان پہ کیوں اکٹھے ہوئے تھے؟ بیرسٹر عقیل تو اس وقت کہیں میرے خیال سے کالج میں ہوں گے، تو کیوں اکٹھے ہوئے تھے؟ اس وجہ سے اکٹھے ہوئے تھے کہ پاکستان کا معاملہ ہے۔ تو اب بھی دہشت گرد دیکھتا ہے کہ یہ نون کا ہے، پیپلز پارٹی کا ہے، PTI کا ہے۔ دہشت گرد دیکھتا ہے کہ یہ شیعہ ہے، سنی ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے۔ دہشت گرد تو یہ دیکھتا ہے یہ پاکستانی، اب یہ پاکستان کا نقصان ہوگا۔ جب وہ سرحد کراس کرتے ہیں تو وہ کس ملک میں آتے ہیں؟ پاکستان میں۔ تو پاکستان تو ساروں کا ہے۔
تو ریاست بھی سنجیدہ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا اور وفاق بھی سنجیدہ ہیں. البتہ یہ جو سکور سیٹل کرنے والے لوگ ہیں نا, یہ جو چلاکو ماسیاں ٹائپ ہوتی ہیں, وہ کیا کہتی ہیں, پھپھو ٹائپ جو ہوتی ہیں, یہ اپنے کیا وہ صرف ایک شوشے چھوڑنا ہوتا ہے؟ ہاں یہ تو ایسے فضول سی ہے. تو جو خبر سامنے آ رہی ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا کی تبدیلی کی, کہ شاید تبدیل کیا جائے, اور جو نام آ رہا ہے وہ آفتاب شیرپاؤ کا نام آ رہا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا کوئی نیا پلان وفاقی حکومت نے کے پی کے حوالے سے طے کر لیا ہوا ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ خیبر پختونخوا کی گورنرشپ پہ تو بڑوں کی نظر ہے, مولانا صاحب کی بھی نظر ہے. وہ ادھر تو آفر ہو رہی ہے نا, وہ بھی بات کریں گے. ہاں مولانا صاحب کی بھی نظر ہے. خیبر پختونخوا پہ آفتاب شیرپاؤ بھی کافی عرصے سے ماشاءاللہ وہ بھی آؤٹ آف فوکس ہیں, تو ان کا بھی خواہش ہوگی کہ وہ بھی بنے. بہت ساروں کی نظر ہے. وفاقی حکومت نے کوئی فرق نہیں پڑتا, طے کر لیا ہوا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی بھی گورنر آ جائے, اچھا کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کون ہے, فرق پڑتا ہے کہ جماعت کون سی اقتدار میں ہے 2/3 اکثریت سے, فرق پڑتا ہے کہ عوام کیا چاہتے ہیں. آئینی ایک عہدہ ہے گورنر کا, اور وہ کوئی بھی لگ جائے, کوئی بھی آ جائے, کیا فرق پڑتا ہے. تو پھر مولانا فضل الرحمان سے جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور آفریں بھی ہو رہی ہیں, پھر آج پی ٹی آئی کے لوگ بھی ملے ہیں ان سے, اور انہوں نے کہا کہ بطور, آپ یہ بات تو مانے نا, بلاول نے کتنا ویٹ کم کیا. کیا وہ 2 انجیکشن ہوتے ہیں نا آج کل مارکیٹ میں. جی بالکل. تو لیکن اب میرے خیال سے انجیکشن سے کی ہے, ڈائٹ کی ہے انہوں نے؟ مجھے لگتا ہے انجیکشن ہے, ڈائٹ بلاول. اور مجھے یہ تو پوچھ کے بتائیں گے ہم. اور لیکن بتائیے کہ اب تو تحریک انصاف بھی ملی ہے مولانا فضل الرحمان سے, انہوں نے کہا ہے, لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ بلاول کا ویٹ زیادہ کم ہو گیا ہے؟ ایسا مجھے لگتا ہے کہ ویٹ کم ہو گیا, زیادہ کم ہو گیا. اسمارٹ ہو گیا وہ. اسمارٹ تھے, یعنی پہلا جو ان کا تھا, اب تو بہت وہ ہو گئے ہیں, کمزور ہو گئے. کمزور ہو گئے میرے خیال سے. اب ان کو ڈائٹ پہ آنا چاہیے. چلیں آپ انہیں مشورہ دے دیں. ہاں ڈائٹ. تو مولانا صاحب کی بات کر لیں. مولانا صاحب کے بارے میں بی بی سی والوں نے کہا تھا, بڑی میں وہ اکثر کوٹ کرتا ہوں, کہ مولانا صاحب 5 بالیں ہوا میں اچھال رہے ہوتے ہیں اور کوئی بال بھی نیچے نہیں گرنے دیتے. مولانا صاحب ریلیونٹ رہتے ہیں. مولانا صاحب He has this, ویسے ٹیلنٹ ہے ان میں. مجھے وہ ڈاکٹر سامیہ نے کہا تھا کہ 3 بندوں کا ستارہ بڑا عروج پہ ہے. ایک سلیوٹ ٹو مسٹر ٹرمپ, مطلب شہباز شریف آپ نے, اور دوسرے مولانا صاحب, اور تیسرے عمران خان. عمران خان کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کی جو ذاتی زندگی ہے نا, وہ ستارہ سیاسی زندگی کے اوپر آ رہا ہے, تو اس وجہ سے وہ تھوڑے سے ڈاما ڈول ہیں. اور انہوں نے تو خیر کہا تھا کہ 2027 تک شاید شادی نہ رہے. لیکن یہ سامیہ پہ میں تو کچھ نہیں کہتا, مرشد ناراض نہ نہیں. تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ تو مولانا, ہاں کیا آپ بات پوری کریں. مولانا صاحب کو منانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. سنا جا رہا ہے اسلام آباد کی جو افواہیں ہیں یا خبریں ہیں یا باتیں ہیں, کہ مولانا صاحب کی اسٹریٹ پار جو ہے, مولانا صاحب کے احتجاج کرنے کی جو ان کے اندر ایک ہے, ایک لمبا ان کے پیچھے لوگ ہیں, مدرسے کے لوگ ہیں, ان کا ایک حلقہ ارباب ہے, تو وہ نہیں چاہتے کہ یہ اپوزیشن کی طرف آ جائیں. اچھا. مولانا صاحب کی سیٹوں کا کوئی اتنا میٹر نہیں کرتا, کیونکہ 2/3 اکثریت ان کو مل چکی ہے قومی اسمبلی میں بھی, سینٹ میں بھی, اور اگر جوائنٹ سیشن ہو تو پھر بھی آسانی سے یہ ترمیم کر سکتے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کے وقت تو 2/3 تھی ہی نہیں. تو لیکن پھر آپ کو کیا لگتا ہے, ابھی بھی 26ویں آئینی ترمیم میں تو پی ٹی آئی نے بیٹریل فیل کیا تھا نا مولانا صاحب کی طرف سے, تو ابھی بھی کوئی ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہینڈ کر رہا ہے؟ مولانا صاحب نے الحمدللہ ملک کو قوم کی جمہوریت کیونکہ ابھی کے پی ٹی لیے, آئی کو ملے کہنے سننے میں یہ ہے کہ انہیں بھی ریسٹ ایشور کیا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہوں. نہیں, مولانا صاحب کسی کے ساتھ نہیں, اپنے ساتھ. اچھا. مولانا صاحب اپنے ساتھ ہیں. مولانا صاحب بہت زیرک سیاستدان ہیں, بھاؤ تاؤ کرتے ہیں. مولانا صاحب دیکھتے ہیں کس وقت ان کی ضرورت ہے حکومت کو. 27ویں آئینی ترمیم نے آنا ہے, اور 27ویں آئینی ترمیم میں مولانا صاحب کیا لے سکتے ہیں. پہلے ان کی خواہش تھی کہ لطف الرحمان خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بنے, بھائی ان کا, وہ ڈیفینیٹلی نہیں بننا تھا. وہ اب ان کی گورنرشپ پہ بھی نظر ہے. مولانا صاحب اور بھی کچھ چاہیں گے کہ لیں, بلوچستان میں لوگوں کو ایڈجسٹ کروانا چاہیں گے. تو مولانا صاحب اپنی اس پہ ہیں, جو ان کا پولیٹیکل گیم پلان ہے اس پہ ہیں, اور حکومت کو ان کی ضرورت ہے. تو لہٰذا کہیں نہ کہیں مولانا صاحب درمیان میں آ کے, اور آپ کو لگتا ہے کہ ملک کو, قوم اور جمہوریت کی خاطر سارا کچھ کر لیں گے.